نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہتا برسوں کے انتظار کا کتنا صلا دیا، تیرا نجب دیا، خانقاہ بھی دیجیے آواز آئی ہے۔ برسوں کے انتظار کا کتنا صلا دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا۔ تیرا نجب کیا، بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ نعرہ حیدری۔ معزز سامعین گرامی، موالیان حیدر کرار، میں ملتمس ہوں شاعر آل عمران، شہنشاہ ذکر فضائل، جناب شاعر رضوان عباس قائد لاہور، گول ممبر ہوں اور فضائل جناب امیر علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ان کے بعد آخر میں جناب ڈاکٹر سمر عباس اللہ وہ خطاب فرمائیں گے، اور جشن کے اختتام پہ یہیں پہ ہی کیک کی نہار ہوگی۔ بآواز بلند صلوات۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ نام اہل الآدم ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی اکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی نجاشن کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ چونکہ یہ مانگنے کی رات ہے اور دیروال والوں جس بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگی تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ مانچنے والا بنا دیتا ہے۔ ضرور آمین کو من اللہ جتنے حاضرین ہیں آج کی اس رات کے صدقے مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا مولا سجاد کا واسطہ مالک شفائی کو لیے عطا فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکر کی نوکری امکان کی مالکن اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بھی جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے، جو مجھے یاد ہے، جو مجھے یاد نہیں ہے، امام زمانہ بادشاہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، عدم توجہ کا شکار ہے، سردی اس کے سر پہ سوار ہے، تو تمام باتوں کو ذہن میں سے نکال کر ضرور آمین کہ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح جینے ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعظیم فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے کہ بات شروع کیجئے۔ آپ تو کسی بندن میں اٹھ کے نہیں جانا، سارے بیٹھے ہیں، ایک ایک قدم تھوڑا سا قریب تشریف لیں تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو۔ یہ جگہ بھی خالی ہے، ایک ایک برا نہیں منانا آپ، ایک ایک قدم آپ بھی ادھر سے قریب آ، مہربانی کریں گے، بے شک چندنا لے کے بیٹھو لیکن تھوڑا جگہ ہے۔ آجو آجو آجو، تھوڑا سا قریب تشریف لیں، یہ جگہ کو ذرا پورا کر دیں گے تو ذرا بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ بسم اللہ، صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اجازت ہے جی بات شروع کیجیے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی تحریک سے کبریائی پر سجدہ ریز ہر
دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ اے منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کرے اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو ولی ہوتا ہے۔ ہزاروں میں بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزاروں میں بہتر پڑھنے والی شخصیت کا میرے پاس کتاب ہے۔ بابا منظور شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جیسے بڑا آپ نے سننے کی حد کر دی، انہوں نے پڑھنے کی حد کر دی۔ وقت مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں، جملے پہ اتنا بولنا تاکہ میں اگلے سفر پہ آپ کے آنکھ میں دعا کرتا ہوا چلا جاؤں، اور یہی آج کا زاد راہ ہے، زاد سفر ہے بھائی جان، زاد طاقت بھی ہے، اس سے قوت قلم میں اضافہ آئے گا۔ وقت مختصر ہے، تھوڑی سی جگہ دینے اس بات کو جائیں اور پھر فیصلہ کرنا، بات اگر بولنے والی ہوئی تو بولنا، ورنہ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میرا آیا پڑا بیٹھا سارا کچھ ہو گیا تھا کہ میں آپ پر بانی ہوں، میں آپ پر ذکر اس بادشاہ کے کرنا چاہتا ہوں جس کے بیٹے کے قدموں میں اور جیسا گناہگار سجدہ کرے تو اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ اس بات میں بھائی کوئی بہادری والی بات نہیں ہے کہ بندہ گھر جا کے کہے کہ ذاکر بڑا ٹیل آندہ ہے تو میں علامہ اقبال پڑھ کے بیٹھا رہے تو میں دعوت کوئی نہیں، ٹھیک؟ جو بندہ حسین کے دربار میں بیٹھ کے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے پھر اسے خیرات ملتی ہے۔ یقیناً سردی ہے لیکن ہم جس بادشاہ کا جشن منانے آئے ہیں اس سے ہم خیرات حاصل کرتے ہیں۔ جو ہاتھ بلند کرے قبلہ اس سے خیرات ملے۔ رجب کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، بات کرتے ہیں اس کے بعد 4 مصریں پڑھتی ہیں۔ رجب کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، ویسے تو سارے مہینے شیعوں کے ہیں، تھوڑا تھوڑا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تاکہ میرے اندر سے لفظ نکل جائے۔ ویسے تو سارے مہینے شیعوں کے ہیں لیکن یہ خاص طور پر تشیع سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سب چوک کر کے سننا ہے تب بھی میں پڑھنا ہے، تو سب بول کے پڑھنا ہے تب بھی میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے تھوڑا سا آپ نے ساتھ دیا، میں اس بندے کو شیعہ نہیں کہتا جو ہاتھ کھول کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر ہاتھ بند بھی ہوں بھائی جان، علی کا نام سن کر چہرہ کھل جائے تو میں شیعہ مان لیتا ہوں۔ زندگی کا راز ہو بھائی، سید آپ کو یہ آل محمد کی یونیورسٹی ہے، یہاں پہ بندہ ان پڑھ ہو سکتا ہے لیکن جاہل نہیں ہو سکتا، سارے پڑھے لکھے پڑھے۔ میں نہ ظہور پڑھ رہا ہوں نہ نزول پڑھ رہا ہوں، ولادت پہ اختلاف پڑھا ہے، آپ سے دعا چاہوں، نہ ظہور پڑھ رہا ہوں نہ نزول پڑھ رہا ہوں، ولادت پہ اختلاف پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے آل محمد کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہے، اور جس گھر کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ میرا سلام ہے یار، دیدو آپ کے بچے بڑے آپ تازہ دم بیٹھے، جس گھر کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے، بندے میں گھور کے ویک دے پہنے ہیں جو قصیدے کے بعد اردو لکھوں آ گئی، تھوڑی دیر برداشت آپ کو دیکھا، اس گھر کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے، اس گھر کی تلاشی نہیں ہے۔ یکم رجب سے لے کے 28 رجب تک بڑا اہم مہینہ ہے۔ یکم رجب کو امام باقر کی آمد ہے، 5 کو امام نقی کی آمد ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میرا ساتھ دینا، 9 کو کربلا کے جرنیل کی آمد ہے، 10 کو میرے امام کی آمد ہے، اور پھر 13 کو 12 کا پہلا آیا ہے۔ جو بندے پہنچے یار میں میرا ساتھ، اس بات کو اہل شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں کہ علی کعبہ میں آئے، اور بندے کہتے ہیں کعبہ کی دیوار، پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، پتہ نہیں کون سا ایسا بندہ ہوگا بھائی جو شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے گا، جتنا میرے لیے بولو کہ کافی ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ بندہ بتائیے وہ جو بادشاہ کو سلام نہیں کرتا کہ علی کی اماں 13 رجب کو کعبہ کے قریب گئی تھی، کعبہ کی ایک دیوار کمزور تھی، اس سے پہلے فکرہ سنا
دیوار کمزور ہوتی ہے. ہائے 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 زندگی دراز ہو گئی. سید آپ کو سلام. جی میں کعبہ کی دیوار بھائی جان کمزور وہی کہتا ہے. آپ نے حق ادا کیا. جس کے اپنے گھر کی دیوار کمزور ہوتی کسی بڑے افسر کی آمد ہو جائے نا. میں مثال دے رہا ہوں. سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے قبلہ یہاں لوگ ضرور ہوگے. کسی کانسٹیبل کے دروازے پہ اپنے معیار کو بلند رکھنے سے بڑا جملہ تمہارے حوالے کرا. کسی کانسٹیبل کے دروازے پہ ڈی پی او آ جائے نا اسے ہوش نہیں رہتا. وہ تکیہ لینے جاتا ہے تو کمبل اٹھا لاتا ہے. چارپائی لینے جاتا ہے تو جگ اٹھا لاتا ہے. پتہ نہیں کیسے میرے جملے کا استقبال کرو گے. ساری رات واہ کرتے رہو. جملے کی فضیلت کا حق ادا نہیں ہوتا. وہ تکیہ لینے جاتا ہے کمبل اٹھا لاتا ہے. پانی لینے جاتا ہے گلاس اٹھا لاتا ہے. علی کی اماں جیسا بڑا مہمان کعبے کے دروازے پہ آ گیا. کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا. دیواروں میں در کھولنے لگے. یہ ذاکر کا کام ہوتا ہے پڑھنا. سننا آپ کا کام ہے. داد دینا آپ کا کام ہے. دو کام تو نہیں ہو سکتے بھائی جان کہ میں پڑھا بھی آپ کا داد بھی اپنے آپ کو. میں بسم اللہ. علی کی اماں جیسا بڑا مہمان کعبے کے دروازے پہ آ گیا. کعبے کو دروازے کا رستہ بھول گیا. دیواروں میں در کھولنے لگے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. ابھی میں نے جعفر آباد میں بھوک سیدھا چکوال میں مصرے پڑھے اور مولا کی قسم میرے حصے کا جشن ہو گیا. اگر آپ محسوس کریں کہ 13 رجب کا جشن دیواروں پہ لکھا ہے تو پھر آپ نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں دعا ضرور کرنی ہے. کون ہے میرے مرشد علی؟ کس فضیلت کا مالک ہے؟ میں کہوں ارض و سما پہ آج بابا منظور شاہ جی کا جتنا جشن ہے نا وہ آپ نے سنا ہے. وہ ایک طرف ان 4 مصروں کی داد ایک طرف. میں کہوں ارض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے. مستوں موالیوں کی ملنگوں کی عید ہے. جاگتے بیٹھے سید آپ کو سلامت رکھے. ارض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے. مستوں موالیوں کی ملنگوں کی عید ہے. ارض و سما پہ آج خوشی کی نوید ہے. مستوں موالیوں کی. تیرا ضمیر بولے خبیر بولے کہ میرا پتر میرا بھرا تیرے میرے عقیدے کی گل لڑ گئی ہے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو آپ نے سلام کرنا ہے اور مجھے وہ بندہ بتانا جو سارا سال بھائی جان بادشاہ سے لنگر حاصل کر لیتا ہے لیکن بادشاہ کی فضیلت میں اس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھتا. میں اس بندے کے حق میں دعا کروں گا. مولا یہ بندہ بیمار ہے اسے شفا عطا کرے.
حکومت نہیں ہوں حسد دیتا سونا بولے ہو تو بندہ چپ کر کے مجھے دکھی نہ کرے. کعبے کے منظر کو ذہن میں رکھنا. سر اٹھا میری بات کا عمل کر. تو بندہ اٹھ کے کہ بھائی بولنے پہ دل نہیں ہے مولا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں. میں قلم توڑوں اور بھائی سمراج کے بعد شعر میں لکھوں 4 مصرے رضوان مہدی نے لکھے ہیں. سر اٹھا میری بات کا عمل کر. مولا کی قسم میرے حصے کا جشن ادھر ہی قبلہ ہو جائے گا. مگر توحید کے مکان میں آئے جو مرتضیٰ توحید کے مکان میں پوری رات دی دو بار اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے داد دے. چوتھے مصرے کا سبر بھائی حق ادا نہیں ہوتا. مگر توحید کے مکان میں آئے جو مرتضیٰ کافر سماج دین کی بو سونگنے لگا اور حیدر کا منہ تو چوم رہے تھے نبی مگر کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بولو علی حق. گدی بھائی ہاتھ مکہ جوار سبحان اللہ. حیدر کا منہ تو چوم رہے تھے نبی مگر سبحان اللہ. کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا. کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا. میں گل کروں گا بھائی جو بندہ اس پہ پہنچے وہ اپنے آپ کو سلام کرے کہ میری کیا بات ہے. میں بڑا پیٹا بندہ میں ذاکر سے پہلے پہنچ گیا. سر تھا میری بات کا مدد کر. میں کروں تو ایک لکیر. کل رات کربلا کا ہمیشہ رات 2 بجے مولا کی قسم بھائی جان کے ممبر پہ کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے جھوٹ بولنے والا لانتی ہے. پوری رات مولا کی قسم 2 بجے اتنی گداز ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں کروں تو ایک لکیر. ان کا اپنا معیار ہے آپ کا اپنا معیار ہے. میں کروں تو ایک لکیر نہیں ہضم کر رہا جاہل. تو ایک لکیر نہیں ہضم کر رہا جاہل. اگر طواف کو کرتی تو سوچ کیا ہوتا. اگر طواف کو کرتی اگر اس اینگل سے پہلے بات سنی ہوگی کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں بلکہ چلا نام کا بندہ داد دے گا وہ تو ہاتھ بڑھ کے تھلے کر دینا. نہیں یار یہ بولنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. مگر تو ایک لکیر تو بندہ نہ بولا تو میں دکھی جاؤں گا. بادشاہ کیسا آپ کمانے والا ہے. آپ کی فضیلت میں نے پڑھی اور یہ آپ کو سلام بھی نہیں کرتا. مگر تو ایک لکیر. پھر آپ جانے اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے علی بادشاہ کے بیٹے جانے. مگر تو ایک لکیر نہیں ہضم کر رہا جاہل. اگر طواف وہ کرتی تو سوچ کیا ہوتا. علی کی ماں نے قدم روک کے مہربانی کی وگرنہ کعبہ دراڑوں سے بھر گیا ہوتا. اوئے ہوئے میرا سلام ہے یار جو بندہ پہنچے. بسم اللہ. بے شک کوئی شک نہیں. کعبے کی لکیر کو چھپانے کے لیے پتہ نہیں کیا 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 ہے. لیکن علی کے قدم کا معجزہ کوئی عام معجزہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. علی کے قدم کا معجزہ ہی بڑا کمال ہے. علی کے قدم کا معجزہ بڑا کمال ہے. میں 4 مصرے پڑھا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. مکے کے کافر اکٹھے ہوئے کعبہ کے باہر کہتے 3 دن ہو گئے اس شہر کی ملکہ کعبہ کے اندر گئی ہیں ابھی تک باہر نہیں گئی. میری 15 منٹ کی پڑھائی بھائی نے ایک طرف اس جملے کی داد ایک طرف. جتنی 3-4 ذاکروں کو داد دیتے نا اتنی داد آپ نے مجھے دے دی. میری داد والا کشکول بالکل فٹ ہو گیا کہ تک کعبہ کے اندر گئی ہیں ابھی تک باہر نہیں آئی. کعبہ میں کون تھا. علی کی اماں تھی. علی تھے اور علی تھا. یار دیکھو بعد میں پڑھ رہا ہوں یار کیا بات ہے بھائی. علی کی اماں تھی علی تھے اور علی تھا. آخر میں نے وہ بات رکھی جس پہ آپ چپ بھی کر جائیں گے. میں پھر بھی آپ سے راضی ہوں کیونکہ میرا گھر ہے. میں نے بار بار پڑھا. علی کی اماں تھی علی تھے اور علی تھا. یہ بھاگے بھاگے سرکار مطالب کے دروازے پہ للہ میری گالی یار ضائع نہ کرے. جب پاک سیدہ ہمت عطا کرنا میں یہ بات ان کے حوالے کر سکوں. تو بک کا جو ہاتھ پا رہے تھے مجھ سے تم سلام کرے. کہتے تمہیں پتا ہے 3 دن ہو گئے تمہاری زوجہ کعبہ کے اندر گئی ہیں ابھی تک باہر نہیں آئی. ابھی تک باہر نہیں آئی. سرکار مطالب آواز دے کے فرماتے مجھے کو بتا رہے ہو یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. یا بلانے والا جانے. خبر بھائی مالک اس کو میں اضافہ فرمائے
اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول. جو بندہ کہتا ہے نا میں ساری زندگی ذاکر کے ساتھ نہیں بول رہا، مولا کی قسم سے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ زمین پکڑ کر بیٹھے، اگر اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے دشمن کی حویلی تک نہ گئی تو میں نے کثرت تطہیر کے دروازے کے باہر پڑی ہوئی مٹی چاٹ کر ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھ جاؤں گا کہ جی سلمان سے خیرات نہیں مانگی. اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول انہیں علی دکھا. اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول انہیں علی دکھا. ساری پڑھائی ایک طرف اس جملے پہ داد کا حق ادا کرنا. اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو سمجھا سکوں کہ جب بھی توحید کے دروازے پر دستک ہوتی ہے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا ہے. ہائے 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 سبحان اللہ. جب بھی توحید کے دروازے پر دستک ہوتی اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا. بابا شکر محسن غازی صاحب مالک درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے شالا کسی ذاکر کا اخیر ماڑا نہ. اب میں یہ سوچتا ہوں جناب پورے جشن میں آپ نے اتنی زیادہ دادی اور آخری بات کو چپ کر گئے. سار اٹھاؤ میری بات کا بند کرو. 4 مصرے اس کے بعد 13 رجب کا سورج اور میں آپ کو سلام کر لوں. میری سوچ ہے اچھا آپ نے جشن سننا ہے، آپ نے حق ادا کیا. بابا منظور شاہ جی کے بعد میرا پڑھنا بنتا نہیں تھا، لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے. اور علی کی ماں دروازہ کھول میرے علی دکھا. 4 مصرے رضوان مہدی نے لکھے ہیں، میں آپ کے حوالے کر لگا. کوئی بندہ کہ رضوان یہ 4 مصرے مجھے تو میں کائنات تمہیں دیتا ہوں، میں بھائی جان کائنات ٹھکرا دوں. تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا، تم یہ کہتے ہو کہ اندر پورا پنڈال اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے داد دے. 4 مصرے کا حق ادا نہیں ہوتا. پھر بھی کوئی بندہ نہ بولا تو دیدوال والوں کو سمجھوں گا کہ بندہ اپنی دیانت سے ہاتھ کر گیا. مگر تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا، میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. اور جب بھی دروازہ توحید پہ دستک دو گے طے شدہ بات ہے اندر سے علی نکلے گا. صلوات مل کے جب بھی دروازے توحید پہ دستک دو گے طے شدہ بات ہے اندر سے علی. ایک مشکل بات ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والی قوم ہے. ضرور آپ نے بات سننی ہے اور یہ بات میں نے آپ کے لیے رکھی. بے شک داد نہ دیجیے، جشن داد کے لیے نہیں ہوتا، مجلس داد کے لیے نہیں ہوتی. پیغام پہنچا دینا بڑی بات ہوتی. اور شریعت کے ممبر پہ بھائی سمر عباس اس بات کو کرنا ضروری ہے. جتنی داد آپ نے دی ہے اتنی 3-4 دادوں کو داد دیتی ہے. داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، صرف آپ کی دعا حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور میں آپ کو 13 رجب کا سورج دکھانا چاہتا ہوں جو 22-23 دن ہو گئے سورج نکلا گیا. جو بندے جاگ رہے میں پشتو نکال شروع کر دی تھی تو پھر یار بولو. میں اپنا کلیجہ ممبر پہ رکھنے لگا ہوں. ایک ایک جملے پہ مجھے تائید کا حق ادا آپ نے کرنا ہے اور مجھے پتہ چلتا رہے. آپ نے ہاتھ کو بلند کرنا ہے، اپنی آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میرا پیغام آپ تک پہنچتا رہا ہے. جو 13 رجب کا سورج نکلا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 13 رجب کا سورج کیا ہے؟ سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتاش ہوا. یار پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے. سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتاش ہوا. 13 رجب کا سورج دکھا کے ممبر بھائی سمر عباس کے حوالے کرنے لگا ہوں. سلوٹوں سے مبرہ پردہ سخن توحید میں ارتاش ہوا. قضا قدر میں ڈھلی قدر ارادے میں ارادہ مشیت میں کہ زمین کے نظام شمسی کے شمس کو عروض و شب کے تغیر کے سفر پہ معمور کیا گیا. سورج نے پہلی بار افق کے زانوں سے سر اٹھا کے اپنی دہکتی آنکھوں کے ساتھ تراب کو دیکھا. یہ پہلی صبح تھی. پہلی صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، شام رات میں ڈھلتی رہی. سورج اپنی تنہائی کا سفر طے کرتا رہا. اللہ جانے کتنی دیدوال والی صدیاں گزر گئی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اللہ کے ہاتھ نے زمین سے مٹی کی مٹھی اٹھائی. مٹی کی یہی مٹھی بطول کے حق مہر کا اترا ہوا صدقہ لے کر پانی سے مخلوط ہو کر زندگی بھر کر زمین پر اتر آئی. اس پہلی زندگی کا نام آدم رکھا گیا. سورج نے پہلی بار آدم کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے مسجود ملائکہ ہے لیکن یہ بھی میری طرح اسی صاحب الامر کے امر کا پابند ہے جس نے مجھے طلوع ہونے کی اجازت دی اور میں طلوع
ہونے پر مجبور ہوا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے نو کی ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کسی نفس مطمئنہ کے اسم کی تاثیر کے ساتھ کنارے پہ پہنچ گئی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے داؤد کو لین الحدیر بنایا گیا. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے اسماعیل کی گردن پہ رکھی ہوئی چھری کی دھار حیات کے دھارے میں بدل گئی. پھر سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے مریم کی آغوش کو رحل روح اللہ بنایا گیا. کہاں بیٹھے ہو یار؟ سورج کی انہی آنکھوں کے سامنے وقت گزرتا گیا. 571 عیسوی تھی، سن 1 عام الفیل تھی، 17 ربیع الاول تھی. جب سورج طلوع ہوا تو سورج کا سامنا ایک ایسے آفتاب سے ہوا جس کے سامنے سورج کی روشنی بانٹنے والی آنکھیں کشکول بنتی ہوئی دکھائی دی. اس آفتاب کا نام محمد تھا. اس آفتاب کی اطاعت میں سورج نے پلک جھپکنے میں 30 سال گزار دیے. پھر 30ویں سال کی آخری رات تھی کہ کائنات کے محتمم نے عجیب اہتمام کیا کہ رات ہی رات میں سورج کے سر میں نکاح پہ ناد علی کا تعویذ لکھ دیا گیا. ساری رات سورج چھپ کے دیکھتا رہا، ستارے رقص کرتے رہے، فرشتوں کی پلکوں پہ رکا ہوا نور کا پانی شبنم بن کے کعبہ کے در و دیوار کو حسن دیتا رہا. وقت ڈھلتے ڈھلتے ڈھل گیا کہ فجر کی ساتھ میں نماز کی سند لینے کے لیے نماز کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کی. سورج نے طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے پھولوں کے کان میں سرگوشی کی. پھولوں نے خوشبو سے کہا، خوشبو نے صبا سے کہا، صبا نے ہوا سے کہا کہ خوشبو صبا اور ہوا نے مل کر صبح کی ڈولی تیار کی. کعبے کے دروازے پہ آخری جملہ، کعبے کے دروازے پہ وَجَعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کی دستک ہوئی. خوشبو نے صبا پہ ڈھل کر دستک دی. کعبے کی بیتاب فضا نے مچل کر کہا کون؟ خوشبو کہتی دروازہ کھول، 13 رجب کے سورج کی پہلی کرن آ گئی ہے. اس کے ہاتھ کا نکل کے بولو